ابو البشر ابتدائی انسانیت اور اللہ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور خوریزی کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اور پھر خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لائے اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور پھر ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا، جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ان کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے خلیفہ اور نائب بنانے کے بارے میں گفتگو کرنا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس خلافت سے مراد دنیا کی خلافت ہے کہ تم انسان آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ بنو گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے خلیفہ اور نائب بنانے کے بارے میں گفتگو کرنا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس خلافت سے مراد دنیا کی خلافت ہے کہ تم انسان آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ بنو گے۔ جب اللہ نے تخلیق آدم کے متعلق فرشتوں کو تعظیم کے طور پر خبر دی تو فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں اس کو بنانا چاہتے ہیں جو فساد مچائے اور خون بہائے؟ اس پر فرشتوں نے بات کی وضاحت اور وجہ معلوم کرنے کے لیے سوال کیا، اور کوئی اعتراض یا عیب لگانے کی غرض سے یہ سوال نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت انسان دنیا میں فساد خونریزی کرے گا۔ اس کا علم اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنوں نے فساد اور خون خرابہ مچا رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے آباد تھے، پھر انہوں نے خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ پھر فرشتوں نے کہا، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں، ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، ہم میں کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر اس مخلوق انسانی کی پیدائش سے مقصود عبادت ہے تو ہم کبھی بھی دن رات میں عبادت سے تھکتے نہیں، ہم سے کام لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اس مخلوق انسانی کی پیدائش سے کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں مقصود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی اور شرف کو علم کی وجہ سے بلند فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے، ہم نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نام ہیں جن کو لوگ آپس میں جانتے ہیں، جیسے انسان، جانور، آسمان، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے ہر جانور اور پرندوں کے نام سکھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانا بڑے عظیم اعزاز اور اکرام کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی، لہٰذا آدم کی اولاد بھی زمین کی طرح ہوئی، گورے، کالے، سرخ، درمیانی، نرم طبیعت والے، سخت طبیعت والے اور درمیانی، اور برے اور اچھے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ اس سے کچھ مٹی اٹھا لائے۔ زمین حضرت جبریل کو عرض کرنے لگی، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ آپ مجھ سے کچھ مٹی اٹھا کر کم کر دیں یا پھر مجھے عیبدار کر دیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے رب، زمین نے آپ کے نام سے پناہ مانگ لی تھی، اس لیے میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر خدا تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی اور انہوں نے بھی پناہ دی، اور بارگاہ خداوندی میں اسی طرح عرض کیا جیسے جبریل علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے پناہ مانگی۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کروں۔ اور اسرائیل علیہ السلام نے روئی زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا لی اور اس کو ملا لیا، اور یہ سرخ، سیاہ اور سفید رنگ کی تھی۔ اس وجہ سے بنی آدم بھی مختلف رنگوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مٹی کو لے کر چڑھے اور پھر پانی کے ساتھ اس کو گوندھا یہاں تک کہ لیسدار چمکتی مٹی بن گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے دستر قدرت سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اس پر اپنی بڑائی نہ کر سکے۔ پہلے تو ایک جسم انسانی پیدا فرما دیا اور بغیر روح کے 40 سال پڑا رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تھے اور دیکھ کر گھبراتے تھے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبراتا تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اس کو مارتا تھا، اور جسم سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کھنکھناتی ہوئی ٹھیکری سے آواز نکلتی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14 میں ہے، اور اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی جو ٹھیکری کی طرح تھی اس سے پیدا فرمایا۔ ابلیس اس انسانی ڈھانچے کے منہ کے اندر سے داخل ہوا اور پیچھے کے مقام سے نکل آیا، اور فرشتوں سے کہا، اس سے نہ ڈرو، بے شک تمہارا رب بے نیاز ہے، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں ہی اس کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے روح پھونکی تو روح پہلے سر میں داخل ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے۔ آدم نے الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ رب العزت نے تیرا رب تجھ پر رحم کرے کہا۔ جب روح آنکھوں میں پہنچی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کو دیکھا۔ جب روح پیٹ میں پہنچی آدم علیہ السلام کو فوراً بھوک محسوس ہوئی اور جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ ابھی تک روح پاؤں میں نہ پہنچی تھی۔ تو اس وقت اللہ نے کہا، انسان جلدی کے مارے سے پیدا کیا گیا۔ سورہ حجر میں اللہ فرماتا ہے، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا کہ کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے اس نے انکار کر دیا۔ پروردگار نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو آپ نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا۔ تو پروردگار نے فرمایا، تو نکل جا، تو بے شک مردود ہے، اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس ازراہ طنز کہنے لگا، دیکھو یہی آدم ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی۔ اگر آپ مجھ کو قیامت کے روز تک مہلت عطا فرمائیں تو تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ تو خدا نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا
تو تم سب کی جگہ جہنم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جنات بے دھوئیں کی آگ سے، اور آدم ان چیزوں میں سے تھا جو تمہارے اوصاف ہیں، یعنی ہر آدمی ایسی مٹی سے پیدا ہوا ہے جس کی صفات اس میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے ابلیس جنوں میں سے تھا۔ جب جنوں نے زمین میں فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو بھیج دیا۔ فرشتوں نے جنوں کو زمینی آبادی سے ویرانی میں سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا، اور ابلیس ان جنوں میں سے تھا جن کو قید کیا گیا تھا، تو اس کو پکڑ کر آسمان پر لے گئے اور یہ وہیں رہنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ حضرت حوا کی پیدائش۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام کو تنہا جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے تھے اور اجنبیت کا احساس کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے کوئی ساتھی یعنی بیوی نہیں تھی جس سے وہ راحت و سکون حاصل کریں۔ تو ایک مرتبہ تھوڑی سی دیر سوئے، جب بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک عورت کو بیٹھے پایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، من انتا، تو کون ہے؟ حوا نے کہا، میں ایک عورت ہوں۔ پوچھا کہ تو کیوں پیدا کی گئی ہے؟ حوا نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے سکون و راحت حاصل کریں۔ تو فرشتے جو کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ کہا، حوا۔ فرشتوں نے سوال کیا، حوا کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ حی یعنی جاندار سے پیدا کی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس بیوی سے راحت و سکون حاصل کرے۔ بس جب کوئی کسی عورت پر چھا جاتا ہے تو عورت کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے جس کو اٹھائے چلتی پھرتی ہے۔ اور جب حضرت آدم اور حوا دونوں جنت میں رہائش پذیر ہو گئے تو پھر شیطان نے ان کو پھسلانا چاہا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کو اس جنت سے بہکایا اور پھر وہ دونوں جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ابلیس نے ان کو نکلوا دیا، یعنی رحمت و تر و تازگی اور خوشی سرور سے نکلوا کر محنت، مشقت اور تکالیف میں ڈلوا دیا۔ ابلیس نے دونوں کے دلوں میں وسوسے مزین کرنا شروع کر دیے۔ قرآن میں ہے، تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہو۔ پھر شیطان نے دونوں کو خوب یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا لی۔ قرآن میں ہے، ابلیس نے دونوں کے سامنے قسم اٹھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، تو ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا تم کو ایسا درخت جو ہمیشہ کی زندگی کا پھل دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی ختم نہ ہو، یعنی میں تم کو ایسا درخت بتاتا ہوں تو یہ نعمتیں فرحتیں ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہیں، اور یہ بات محض جھوٹ کا پلندہ تھا۔ جب ابلیس ملعون نے قسمیں کھائی تو آدم علیہ السلام کو یقین ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام دھوکے میں آ گئے۔ قرآن میں ہے، پھر مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئی اور بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا، دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہونے لگی اور وہ اپنے بدنوں پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھانے کی پہل کی تھی اور پھر حضرت آدم کو کھانے پر اکسایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو لمبے قد اور گھنے بالوں والا پیدا فرمایا تھا، جیسے کھجور کا گھنا درخت ہو،
پھر جب آدم علیہ السلام نے اس درخت سے چکھ لیا تو ان کا لباس اتر گیا۔ پھر سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ظاہر ہوئی۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو جنت میں بھاگنے لگے۔ راستے میں ایک درخت میں بال پھنس گئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے کو چھڑانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب رحمان کا کلام سنا تو عرض کیا، نہیں بلکہ شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اور قرآن میں جو فرمایا